اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم چاند گرہن میں آیت قطب شمالی و جنوبی اور سورہ مزمل کی زکوٰۃ کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ آیت قطب شمالی کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ آیت قطب شمالی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، اس کو زکوٰۃ کی نیت سے 41 دفعہ پڑھیں یا 100 دفعہ پڑھیں یا 313 دفعہ یا 360 دفعہ پڑھیں تو آپ آیت قطب شمالی کے عامل ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی زبردست آیت ہیں، یہ دونوں آیت قطب شمالی اور آیت قطب جنوبی۔ آیت قطب شمالی جو ہے نا، اس میں 28 کے 28 جو ابجد کے حروف ہیں نا، وہ 28 کے 28 حروف آتے ہیں۔ تو بزرگوں لکھتے ہیں کہ آیت قطب شمالی کی زکوٰۃ ادا کرنے والے کی حروفوں کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یعنی جو ابجد قمری کے یعنی جو علم الحروف ہے، حروف تہجی کے تمام 28 کے 28 حروف کا بھی وہ عامل ہو جاتا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر تصرفات حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو کتبوں جیسی جو طاقت ہے نا، وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ مقام قطبیت پہ فائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا اس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہوگی اور جتنا زیادہ وہ آیت قطب کا ذاکر ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آیت قطب جو جنوبی ہے، جو سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی نیت سے 41 دفعہ پڑھیں یا 100 دفعہ پڑھیں یا 313 دفعہ پڑھیں یا 360 دفعہ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی آیت قطب جنوبی کے بھی عامل ہو جائیں گے، آیت قطب شمالی کے بھی اور آیت قطب جنوبی کے بھی۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ، اس میں بڑی زبردست سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ سورہ مزمل کو زکوٰۃ کی نیت سے 41 دفعہ پڑھے گا یا 60 دفعہ پڑھ لے یا 110 دفعہ 110 دفعہ پڑھے گا تو کمال کی اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ کو سورہ مزمل کی بے شمار فیض و برکات انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز خسوف ادا کرنی ہے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں اپنے گناہوں کی، اس کے بعد 70 دفعہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا ثواب، آپ نے جو اعمال کرنے ہیں، مثال کے طور پہ آپ حروف صامت کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ نے حروف صامت کے جو موکلین ہیں، جو خادمین ہیں، جو اس کے اعوان ہیں، جو اس کے جنات ہیں، ان کو آپ نے اس کا ثواب ہدیہ کر دینا ہے، اور وقت کے جو رجال الغیب ہیں 1002 ان کو، اور جو 40 ابدال ہیں ان کو، اور حضور غوث پاک کو، اور جتنے بھی نیک جنات جو ہمارے بھائی ہیں ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان میں سے جو پردہ فرما گئے ہیں ان کو، اور جتنے اولیاء اللہ ظاہری ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو، اور جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کو، ان ساری ہستیوں کو آپ نے اس کا ثواب ہدیہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ شروع کرنا ہے۔ کوشش کریں عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی عمل آپ کریں، اس کی عمل کی نگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے، جو چاند گرہن کے نحس اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ 11 دفعہ آیت الکرسی اور 11 دفعہ چاروں کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مارے، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں تاکہ یہ آپ کا بدنی حصار ہو جائے۔ آپ عمل کی جو ہو سکتا ہے عمل کے دوران آپ کے گھر میں کوئی جناتی شیاطین موجود ہوں، وہ آپ کو تنگ کریں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی عمل کر لیا، سورہ مزمل شریف کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر لیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی جو سفید چیزیں ہیں صدقات، جو قمر کے صدقات ہیں، ان میں سے چینی ہے، شکر ہے، اور چاول ہیں، اور برفی ہے، اس کے بعد پھر کھیر بنا سکتے ہیں، انڈا صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاول صدقہ کر رہے ہیں
تو آپ اپنے سر سے جتنے بھی چاول ہیں وہ 1 kg ہیں 2 kg ہیں وہ آپ اپنے سر سے 7 مرتبہ، جس طرح ٹائم پیس کی سوئی چکر لگاتی اسی طرح اپنے سر سے اسی ترتیب میں، جس ترتیب سے کلاک وائز کی سوئی گھومتی ہے اسی ترتیب سے آپ 7 دفعہ اپنے سر سے، اگر کوئی صدقہ کر رہے ہیں چاول تو 7 مرتبہ اپنے سر سے وار کے قبرستان میں اس کو ڈال دیں۔ وہ پرندے وغیرہ اور قبرستان کے جو وہاں پہ موجود ہیں وہ اپنا حصہ وہاں پہ لے لیں گے۔ یا چینی آپ صدقہ کر رہے ہیں تو چینی بھی اسی طرح 7 مرتبہ وار کے کچھ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کچھ قبرستان میں ڈال دیں، کچھ کیڑوں کی بلوں وغیرہ میں ڈال دیں۔ اگر انڈا صدقہ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے انڈے کو اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کے اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں یا کہیں ویران وغیرہ میں جگہ میں رکھ دیں، اور یہ کہیں کہ میں نے جتنی بھی روحانیت کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو یہ میں ان کا حصہ دیتا ہوں۔ تو سورہ مزمل کے جو بے شمار تصرفات ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سورہ مزمل کے صاحب دعوات تھے۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ جس وقت مولا علی علیہ السلام نے خیبر کا جو دروازہ اکھاڑا تھا اس وقت آپ سورہ مزمل شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ جنگیں جو ہیں نا وہ جیتی ہیں، وہ سورہ مزمل شریف کی برکات سے جیتی ہیں۔ اس وقت جو صاحب تصرفات اولیاء اللہ ہیں وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سورہ مزمل شریف کے صاحب دعوات گزرے ہیں۔ آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگرانی میں سورہ مزمل شریف کی دعوت ادا کی تھی۔ تو بزرگ لکھتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی جتنی بھی مراد ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں نا وہ پوری فرماتے رہتے ہیں۔ سورہ مزمل شریف کے جو موکلات ہیں وہ انتہائی شفیق ہیں، ہر وقت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری رہتی ہے۔ آپ کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کریں تو کوشش کریں ان اعمال کی روحانیت کو کچھ نہ کچھ نظر و نیاز ہفتے بعد یا مہینے بعد لازمی دیتے رہا کریں، کیونکہ اس سے عمل کی روحانیت آپ سے مانوس ہوتی رہے گی اور آپ کا ان کے ساتھ ایک قلبی رشتہ بن جائے گا۔ تو سورہ مزمل حضور غوث پاک نے دعائے سیفی کے بعد سورہ مزمل کو بہت زیادہ پڑھا، بہت زیادہ آپ نے سورہ مزمل شریف کو پڑھا۔ سورہ مزمل شریف آپ کو اس میں کشف پڑا ہے۔ سورہ مزمل شریف جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کو کشف القلوب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے اندر کی جو باتیں ہیں نا وہ اس کو سمجھ آنی۔ یعنی مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے کوئی بات سوچی ہے دل میں، پھر وہ میں زبان پہ لاؤں گا۔ جو بات میں نے دل میں سوچی ہے تو سورہ مزمل شریف کا جو عمل ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دل میں یہ سوچ رہا ہے۔ کشف الارواح اس کے اوپر کھل جاتا ہے، یعنی وہ کسی بھی صاحب مزار کے مزار پہ جاتا ہے تو وہ صاحب مزار سے اس کی ملاقات ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ، جو سورہ مزمل شریف کا ذاکر ہوگا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان العاشقین سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ مزمل کی دعوت نہیں دی تو سمجھے اس نے تصوف میں، روحانیت میں قدم ہی نہیں رکھا۔ دیکھیں کہ اتنے زیادہ تصرفات ہیں سورہ مزمل شریف کے۔ لا علاج بیماریوں کے لیے سورہ مزمل شریف بڑی کمال کی ہے۔ 11 دفعہ روز سورہ مزمل شریف کو پڑھیں گے، پانی پہ دم کر کے دیں گے، انشاءاللہ تعالی جو بھی لا علاج امراض ہیں وہ آہستہ آہستہ دفع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بے شمار سورہ مزمل شریف کے تصرفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ اعمال کریں اس کی کامل نورانیت و روحانیت عطا فرمائے۔